صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من زرعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف. رمضان کے شروع ہونے سے ایک دو روز پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات مجھے بار بار مسلسل اس دعا کی طرف متوجہ فرمایا، رب کل شین خادموں کا رب فافزنا ونصرنا ورحمنا. اور یہ نظارہ بار بار میں دیکھتا رہا کہ ابھی کچھ آفات جماعت کے سامنے باقی ہیں. ان آفات کو ٹالنے کے لیے میں مختلف دعائیں کرتا ہوں اور کچھ اثر پڑتا ہے اور پھر بھی وہ باقی رہتی ہیں. پھر میری توجہ اس طرف مبذول ہوتی ہے کہ رب کل شین خادموں کا کی دعا کرنی چاہیے. اور جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو جس طرح تیزاب سے زنگ دھل جاتا ہے یا صبح صادق سے اندھیرے دھل جاتے ہیں، اسی طرح وہ آفات بالکل زائل ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات صرف اپنے تک محدود رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ساری جماعت کو بتانے کی خاطر ظاہر فرمائی ہے مجھ پر، اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ اس دعا کا بھی ورد کریں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک موقع پر یہ فرمایا کہ یہ دعا اسم اعظم ہے، رب کل شین خادموں کا رب فافزنا ونصرنا ورحمنا، کہ اسم اعظم ہے. اس سے بڑی اور کوئی دعا نہیں ہے جو ہر کیفیت پر حاوی ہے. اس لیے باقی دعاؤں کے علاوہ جو قرآنی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں یا جو دل کی کیفیت سے خود بخود پھوٹتی ہیں، ان کے علاوہ ان کو چھوڑ کر نہیں، اس دعا کی طرف بھی خصوصیت کے ساتھ توجہ کریں.